السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب پلیز 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 اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ ہم ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بولان کی سیڑھیوں پر بیٹھے سوچ بچار میں مصروف تھی کہ اس کی پھپھو کیس کی ماں، جن کی حال ہی میں 5 سال قبل دوسری شادی ہوئی تھی، آخر وہ کیسے کیس کو تنہا یہاں چھوڑ گئی تھیں، اور انہیں تو کبھی کیس سے ملتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھی کہ اس کے دوسرے چاچو کی بیٹی نورالعین عرف جاسوس اس کے پاس دھڑام سے آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لذیذ سی چاٹ تھی جسے دیکھ زہرا کے منہ میں پانی آ گیا تھا، مگر جلد ہی وہ نظروں کا رخ پھیر گئی تھی۔ کیا ایسی بھی کیا بے رخی زہرا آپی، آپ کی فیورٹ چاٹ لائی ہوں، وہ اس کے آگے پلیٹ کرتے بولی، جس پر وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ آئی بروز چکاتی بولی۔ یار کبھی تو میرے خلوص پر یقین کر لیا کریں، صرف اور صرف آپ کے لیے اپنا حصہ اپنی امی سے چھپا کر لائی ہوں، ورنہ چاٹ تو میں بھی نہیں چھوڑتی، مگر جانتی ہوں سب سے زیادہ چاٹ آپ کو جو پسند ہے، اس لیے چھپا کر لے آئی۔ وہ فٹافٹ ایک چمچ زہرا کے منہ میں ٹھونستی رہ گئی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ پھر کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے پلیٹ زہرا کے ہاتھ میں تھی اور 2 منٹ میں پلیٹ کا صفایا ہو چکا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے لیے ہی لائی تھی نا؟ وہ اسے گھور کر بولی تو وہ دانت نکالتی رہ گئی۔ یہ بات تو سچ تھی، جہاں پورا گھر اس سے اب نفرت کرتا تھا، وہیں اس کی یہ نٹکھٹ چڑیا اب بھی اس کو الہانا چاہتی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر زہرا کے کام کروانا، اس کے کپڑے دھلوانا، یہاں تک کہ دوپہر کو کھانا چھپا کر اس کو دے کر جانا، یہ سب نورالعین ہی کرتی تھی، جسے اپنی آپی سے بہت محبت تھی۔ اسے اس جیسا مضبوط بننا تھا۔ جب سب نے اس کے کردار پر الزام لگایا تو کیس کے بعد ایک نورالعین ہی تھی جو اس کی رازدار تھی، جس کے سامنے وہ اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ کہاں گم ہو گئیں؟ وہ چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لاتی بولی تو وہ چونکی۔ کہیں نہیں، یہی دیکھ رہی ہوں، تم سیانی ہو چکی ہو، اب تمہاری رخصتی کر دینی چاہیے۔ اس کی بات پر نورالعین کے گال لال ہوئے تھے۔ آپ بھی نا آپی، جن کے ساتھ کرنی ہے رخصتی، ان کے تو آثار نظر نہیں آتے۔ وہ دکھی دل سے بولی تو وہ اسے پچکار کر رہ گئی۔ ان کے کان کھینچ کر بھی کروانی پڑی تو کر دیں گے، آپ حکم تو کریں، وہ اسے چھیڑتی ہوئی بولی تو نورالعین نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ کیا وہ ازل کا لاپرواہ بے مہر شخص بھی اسے یوں ہی چاہتا ہوگا جیسے وہ اسے چاہتی تھی؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ 2-3 گاڑیاں گھر کے آگے رکتے دیکھ وہ دونوں بھی چونک کر اٹھی تھیں، مگر اندر سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ دونوں ہی دنگ رہ گئی تھیں۔ آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ جبران تھا، جو اپنے ماں اور بہن کے ساتھ شان سے چلا آ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ زہرا کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک قہر بھری نظر اور تمسخر بھری مسکراہٹ دکھاتا وہ اندر جا چکا تھا۔ یہ بدتمیز شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ نورالعین مٹھیاں بھیجتے بولی اور پھر دونوں گھر میں داخل ہوئی تھیں، جہاں سب لوگ آج شیریں اور جبران کے رشتے کی باتیں کر رہے تھے۔
سب خوش اخلاقی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جیسے یہ سب نارمل ہو۔ تو پھر بھائی صاحب، رشتہ پکا سمجھے ہم؟ جبران کی ماں نے چاپلوسانہ انداز میں کہا تو کبیر صاحب نے فوراً حامی بھری۔ جی ہاں بہن جی، کیوں نہیں؟ مبین بیگم نے خوشی سے کہا تھا، جبکہ زہرا سے اتنی تلخ حقیقت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں ماما؟ ڈیڈ، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی ایک بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا، اسی سے آپ اپنی دوسری بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ شخص کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے بیچ راہ میں۔ اسے آپ اپنی بیٹی کیسے سونپ سکتے ہیں؟ زہرا سے یہ سب اور برداشت نہ ہوا تو وہ آخر کار پھٹ ہی پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا اس کے ماں باپ کو اس کا ذرا بھی احساس تھا؟ اس کا احساس تو دور کی بات، وہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی جہنم میں دھکیل رہے تھے، یہ وہ بات اچھی طرح جانتے تھے، پھر بھی ایسا کیوں کر رہے تھے؟ آخر وہ سمجھ نہ سکی۔ تمہیں ہمارے معاملے میں بولنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور ہم تم سے سب رشتے ختم کر چکے ہیں، اس لیے ہم تمہیں صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہی بہتر لگا، ہم نے وہ کر دیا اپنی بیٹی کے لیے۔ اب تم خاموش ہو کر بس دیکھو تم نے کیا کھویا ہے اپنی ضد اور نافرمانی کی وجہ سے۔ کبیر صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ اس کا باپ ہی تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ آج وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ زہرا کو یقین نہ آیا، مگر پہلے بھی یہ سب ایک بار ہو چکا تھا تو دوسری بار وہ یہ سب کر رہے تھے، کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اس نے ایک نظر شیریں کو دیکھا جو نہایت خوش نظر آتی تھی۔ اسے اس سب سے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر جب اس نے غور کیا تو اس کو یہ معلوم پڑا کہ سب سے زیادہ خوش شیریں ہی تو تھی جبران کے ساتھ۔ وہ کوئی ایسا پوائنٹ مس کر رہی تھی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تھا جو وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی؟ آپ ہی زہرا، مجھ سے چلنا چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب جبران میرا مقدر ہے، آپ اس کو مجھ سے یوں چھین نہیں سکتی۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے، مگر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ماما بابا کو یہ میرے لیے پسند ہے تو میں ان کی بات مانتے ہوئے یہ رشتہ کرنے کو تیار ہوں۔ شیریں نے نیک پروین بنتے ہوئے کہا تھا، مگر زہرا کو یہ صاف ڈرامہ لگا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شیریں کتنے پانی میں ہے۔ یہ سب بساط شیریں کی ہی بچھائی ہوئی تھی، اسے پل لگا تھا سمجھنے میں، جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی، مگر اس نے کچھ بھی اور کہنا اپنی توہین سمجھی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جو مرضی دل میں آئے وہ کریں، اور جبران، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں رستے سے ہٹ گئی ہوں تو تم اس گھر کی پراپرٹی پر حق جما سکتے ہو۔ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ جس بزنس کو جوائن کرنے کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ تم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ہی تمہاری بیوی کو بزنس کا ABC معلوم ہے۔ جانتے ہو، اور جس پروجیکٹ پر تم کام کرنے کا سوچ رہے ہو
وہ صرف میرے پاس ہے، اس کے آئیڈیاز میرے پاس ہیں۔ اگر وہ پروجیکٹ مکمل کوئی کرے گا تو وہ میں کروں گی، کوئی اور نہیں۔ بزنس پارٹنرز نے پیسے میری قابلیت پر لگائے ہیں، نہ کہ اس کمپنی کے نام پر۔ مبارک ہو، تم تو لٹ گئے، تمہیں بہت بڑا خسارہ ہوا ہے۔ اس نے جبران کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر جبران کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور آگ تو شیریں کو بھی لگی تھی کہ وہ جل کر خاک ہوئی تھی۔ آخر وہ اس کے منہ پر اسے ناکارہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ یہ کہتے ہوئے زہرا وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے سب کا موڈ خراب ہو چکا تھا، مگر جبران ضرور سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اگلے ہی ہفتے ان دونوں کی شادی رکھ دی گئی تھی، جس پر زہرا کو نہ خوشی ہوئی تھی نہ غم ہوا تھا، کیونکہ شیریں اس جیسا شخص ہی ڈیزرو کرتی تھی، جس شخص سے دامن چھڑانے پر خوش تھی۔ اس کی بہن اس شخص کے چنگل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ جہاں تھوڑا افسوس تھا، وہیں اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب ضروری بھی تھا کہ وہ یہ شادی ہونے دیتی، ورنہ اگر وہ شیریں میں ذرا بھی سدھار دیکھتی تو وہ کبھی شادی نہ ہونے دیتی۔ مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، شیریں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ 2-3 دن ہو گئے تھے، مگر صنم تھی کہ سانول سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ اپنی صفائی دینی چاہی، مگر وہ وہاں سے نکل جاتی جہاں وہ آتا تھا۔ آج بھی ان کی آنکھ مچولی جاتی تھی جب صنم گود میں سدرا کی بلی مانو کو لے کر بیٹھی تھی۔ مانو پالتو بلی تھی جو سفید فر والی گول مول سی کسی کا بھی دل مو لیتی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں ہی وہ صنم کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آ کر اس کے پاس بیٹھا، وہ مانو کو اٹھاتے کچن میں جا چکی تھی۔ اسے کچن میں جاتے دیکھ سانول منہ بسوڑ کر رہ گیا تھا۔ آج اسے چھٹی تھی تھانے سے، سوچا تھا دن اس کے ساتھ گزارے گا، مگر محترمہ کا کوئی موڈ ہی نہ تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا خاموش فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ وہ نہ کچھ کہتی تھی نہ سنتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی اور الگ تھلگ رہتی۔ سانول لاکھ چاہتا کہ وہ کوئی بات کرے، روٹھے تو منائے، غصہ کرے، کچھ تو کرے، مگر وہ بس خاموش تھی۔ وہ چپ چاپ کچن میں جا کر کیبنٹ سے ایک چھوٹا سا برتن نکال لائی اور اس میں کچھ اجزا ڈال کر ہلکی آنچ پر پکانے لگی۔ دودھ، تھوڑا سا دلیا اور ایک خاص خوشبودار جڑی بوٹی، یہ وہی نسخہ تھا جو اس نے حال ہی میں یوٹیوب پر دیکھا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، لذیذ سا ناشتہ بنانا۔ کچھ ہی دیر میں دلیا تیار ہو چکا تھا۔ صنم نے اسے پیالے میں نکالا، ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور خود کچن سے باہر نکل آئی۔ باہر سب ناشتہ کر رہے تھے سوائے سانول کے۔ تم کیا بنا رہی ہو؟ مجھے وہ کھانا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی بات پر زور دیتے بولا، معاف کریے گا، مگر وہ آپ کے لیے نہیں۔ وہ جو نہانے جا رہی تھی چٹاک سے جواب دیتی ہوں کر کے نہانے جا چکی تھی۔ سانول نے اسے جاتے دیکھ سکھ کا سانس لیا۔ سدرا اور ماں کو ناشتہ کرتے دیکھ اٹھا اور کچن میں گیا، جہاں اس کی نظر اس خاص دلیے پر پڑی جو ابھی ابھی تیار ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو خوشبو واقعی لاجواب تھی۔
وہ خاموشی سے دروازے کے قریب گیا، باہر جھانکا اور اپنے اندازہ لگایا کہ ابھی اسے آنے میں وقت ہے۔ لگتا ہے آج دل سے کچھ بنایا ہے، شاید میرے لیے، مگر ظاہر ہے یہ مجھے تو کبھی نہ دے گی خود سے، میں خود ہی چکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے ایک پلیٹ نکال کر دلیے کا اچھا خاصا حصہ اس میں ڈال کر مزے سے کھانے بیٹھ گیا۔ مزے کا ہے، کچھ تو خاص ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں، بس زبان تیز ہے، اس نے ہنستے ہوئے سوچا اور ایک چمچ مزید لطف لیتے ہوئے کھانے لگا۔ چند لمحوں بعد صنم واپس آئی تو اس کی نظر پلیٹ پر پڑی۔ پلیٹ خالی تھی، چمچ میز پر رکھا تھا اور سانول کرسی پر ٹیک لگا کر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اس نے سانول کو گھور کر دیکھا اور تیر کی تیزی سے چولہے کی طرف گئی تو پتیلا آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی چلائی تھی، جیسے یقین نہ آیا ہو جو دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتنی محنت سے دلیا بنایا تھا؟ سانول چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ دلیا تھا؟ وہ دلیا تھا نا، کھانے کے لیے ہی بنایا تھا نا، کھا لیا۔ بہت مزیدار تھا سچ میں، اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسے ہی کھانا بناؤ۔ وہ چسکے لیتا بولا، اسے صنم کی بیچاری شکل دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ دلیا آپ نے کھا لیا؟ صنم کی آواز لرز گئی۔ ہاں بھئی، کیوں نہ کھاتا، اتنا زبردست بنایا تھا تم نے، اور اوپر سے مجھے کھانے سے منع بھی کر دیا تھا، تو میں نے سوچا دیکھتا ہوں تم کیسے روکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ صنم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، وہ رو دینے کو تھی۔ اب مانو کیا کھائے گی؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ کیا مطلب؟ سانول جو پانی پی رہا تھا، غوطے لگتے سارا پانی باہر نکل بیٹھا تھا۔ کیا مطلب مانو؟ کیٹ فوڈ کھائے گی نا؟ اس نے ہلکاتے ہوئے پوچھا۔ صنم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ میں نے مانو کے لیے بنایا تھا، اپنے خاص طریقے سے، ویٹ سے مشورہ لے کر۔ یہ کیٹ فوڈ تھا جو آپ نے پورے شوق سے کھا لیا۔ سانول کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ اس نے مقابل کی ہنسی دیکھنی چاہی، مگر اس کے سنجیدہ تاثر اف! تم نے کچھ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ دیکھنے میں تو انسانوں والا لگ رہا تھا۔ دلیا بتانا تو تھا، لیکن آپ نے موقع ہی کب دیا؟ صنم نے آنکھیں ترچھی کرتے جواب دیا اور خالی پیالہ اٹھا کر واپس سلیب کی جانب چل دی۔ سانول اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تم نے مجھے بلی کا کھانا کھلا دیا۔ سانول سے ابھی تک یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ اس نے سنک میں قے کرنی چاہی، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ سترا بھی اسے دیکھ زور زور سے ہنسنے لگی۔ صحیح کریں، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ بیٹا ہمیں بہت ضروری کام ہے، شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے نرمی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا جانی مت جائیں نا پلیز، افق نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا۔ دل میں جانے کیا اندیشہ تھا، معصوم آنکھوں میں پریشانی اور التجا تھی۔ اسفندیار نے محبت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تمہیں گاؤں کی سردار اس لیے بنایا ہے تاکہ تم دوسروں کا سوچو۔ سب سے پہلے فیصلے ضروری ہیں، ہم تمہیں ساتھ لے کر جاتے
اگر وہ مؤخر ہو سکتے۔ لیکن بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سسک کر بولی۔ انہوں نے افق کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہم جلدی واپس آ جائیں گے، وعدہ رہا۔ لیکن یہ وعدہ تقدیر کے پنوں میں کہیں گم ہونے والا تھا۔ ماما آپ تو نہ جائیں نا یار، وہ لب باہر نکالتی بولی۔ جہاں میرے شوہر وہاں میں، ان کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اسے زبان چڑھاتے بولی تو وہ انہیں گھور کر رہ گئی۔ ادھر آؤ۔ وہ وفا کے قریب گئی تو اس نے کس کر افق کو گلے لگایا۔ تم میری بہادر بیٹی ہو، ڈرنا تمہاری سرشت نہیں، سمجھی؟ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرو، سمجھی؟ میں اور بابا تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ میری جان۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتی بولی تو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اب جائیں مگر جلدی آئیے گا، وہ انہیں وارن کرتے بولی تو وہ ہنس کر اسے الوداع کرتے وہاں سے نکل چکے تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی شہر کے بیچوں بیچ ہائی وے پر پہنچی، ایک زوردار دھماکے کی گونج سنائی دی۔ گاڑی کو دھچکا لگا اور توازن بگڑتے ہی وہ پہاڑی راستے سے نیچے لڑھکنے لگی تھی۔ وفا نے خوف سے اسفندیار کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اب کیا ہوگا اسفند، ہماری بیٹی افق کا کون خیال رکھے گا؟ اسفندیار کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی۔ میری بیٹی مضبوط ہے وفا، وہ سنبھال لے گی خود کو۔ لیکن ایک آخری بات۔ اسفند نے جیب سے موبائل نکالا اور افق کے نام چند آخری الفاظ ریکارڈ کیے۔ وفا نے بھی محبت بھرے پیغام اس میں محفوظ کیے اور جیسے ہی گاڑی ڈھلوان کی طرف لڑکی، اسفندیار نے فون کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ شاید تقدیر کو ان پر رحم آ جائے۔ وفا تم باہر چھلانگ لگاؤ، اسفند نے چیخ کر کہا۔ اوہو، آخری لمحات میں تمہیں تنہا کیسے چھوڑ دوں، کہا تھا جئیں گے بھی ساتھ اور مریں گے بھی ساتھ، اس نے اسفند کی پناہوں میں چھپتے کہا تھا۔ اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی گرتی چلی گئی تھی نیچے اور لمحوں میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے افق کی بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کے بابا اور ماما واپس نہیں آئے تھے۔ وہ شام کو ہی پنچایت سے لوٹ آئی تھی مگر وفا اور اسفند کی غیر موجودگی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ بیٹھ جاؤ افق، تھک جاؤ گی، مومی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ بالکل ہی کملی ہے یہ اسفند بھائی کے پیچھے۔ ایشل سر پر ہاتھ مار کر بولی، شاید راستے میں ٹریفک ہو اس لیے لیٹ ہو گئے ہوں گے نا شہرام، وہ ناخن چباتے بولی۔ یا شاید موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، شہرام نے بھی ٹکڑا دیا بیچ میں۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی مگر دل کے اندر کوئی نہ بجھنے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم بیٹھ کیوں نہیں جاتی افق؟ لیلا نے اس کی پریڈ کو دیکھتے کہا۔ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ چیخ ہی پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچے وہ آ جائیں گے، یماما نے اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ تب ہی دروازے پر شور اٹھا اور ایک ملازم ہانپتا ہوا اندر آیا۔ بی بی جی، وہ اسفندیار صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے افق کی روح جیسے لمحے بھر کو جسم سے نکل گئی تھی۔ کیا؟
جی راستے میں پہاڑی موڑ پر گاڑی کو دھکا دے دیا گیا اور گاڑی نیچے کھائی میں گر گئی۔ اور بابا جانی اور ماما، اس کی بات پر حویلی میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی نے جواب نہ دیا تھا۔ افق کی آنکھوں میں ایک لمحے کے اندر صدیوں کا اندھیرا اتر آیا۔ نہیں، ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ پوری قوت سے اپنے قدموں پر ڈگمگا کر زمین بوس ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی بنیادیں ہلا دی ہوں۔ زمین پر گرنے کی آواز کے ساتھ گھر کی فضا لرز اٹھی۔ سب چیخ کر اس کی طرف لپکے تھے۔ افق! مگر افق تو جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ 20 کومنٹس ڈن کریں تاکہ ہم جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت